یہ ہندوستان میں سب سے بڑا تاج محل بنانے والا مسلمان کون؟ بادشاہ شاہجہاں۔ سب سے پہلے لال قلعہ میں اگر جھنڈے کو، ہندوستان کے جھنڈے کو لہرایا ہے تو کس نے لہرایا؟ جنرل شاہ نواز خان نے لہرایا۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جنہوں نے سب سے زیادہ پیسے دیے، اس زمانے کے اعتبار، آج کے زمانے کے اعتبار سے اور اس زمانے کے اعتبار سے 7 کروڑ جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں دیے، وہ بھی مسلمان، جن کا نام سیٹھ حاجی عثمان۔ یہ ترنگا جو ہم کو جھنڈا نظر آتا نا، اس کی ڈیزائن دینے والی بھی ایک عورت ہے، مسلمان ہے، جن کا نام ہے مسز سوریا طیب جی۔ انہوں نے ہندوستان کے یہ ترنگے کو ڈیزائن دیا ہے۔ اور میرے دوستوں، ہم لوگ جو نعرہ لگاتے نا، سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ترانہ لکھنے والے بھی ایک مسلمان ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کہاں کہاں اسلام پھیلا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 اگست میں اپنا تن من دھن، آج ہندوستان کی زمین بھولتی ہے کہ اس میں اگر لہو ہے تو مسلمانوں کا لہو ہے۔ کیوں کیا معلوم ہے آپ کو؟ کیوں کیا؟ علماء کیوں آگے بڑھے؟ کیوں فتوا دیا کہ انگریزوں کو نکالو؟ کیوں؟ علماء جانتے تھے انگریز رہیں گے تو انگریزی طریقہ ہندوستان میں آئے گا اور متفقہ طریقہ ختم ہو جائے گا، اس لیے تن من دھن کی قربانی۔ سب سے پہلے بھائی انگریز تو آ گئے تھے ہندوستان میں، کسی کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ قبضہ کر لیں گے۔ وہ تو اللہ کا ولی شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ فتوا دیا کہ انگریزوں کو نکالو ورنہ ہماری زمین پر قبضہ کریں گے۔ اور شاہ عبد العزیز نے کہا مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، انگریزوں کا طریقہ ہماری زمین پر آئے گا اور مصطفیٰ مدینے والے کا طریقہ نکل جائے گا۔ کس نے سب سے پہلے فتوا دیا؟ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کنہوں نے؟ شاہ عبد العزیز۔ اور آپ کو معلوم ہے جب یہ فتوا آیا تو ایک جوان شخص کھڑے ہو گئے، 350 آدمیوں کو لے کر کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت، انگریزوں کے خلاف جنگ، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایک جوان آدمی نے اٹھائی ہے جن کے ابا کا نام حیدر علی ہے، اور اس بچے کا نام جو جوان ہے 350 کا لشکر لے کر کھڑے ہو گئے، ان کا نام فتح علی ہے، جن کو سلطان فتح علی کہا جاتا ہے، اور آج ہم ان کو ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا حصہ بولو ٹیپو۔ ہم کو تو سیریل بتاتے ٹیپو سلطان، اس میں بتاتے ٹیپو سلطان کبھی عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ ہم نے ٹیپو سلطان کے بارے میں مطالعہ کیا، اس اللہ کے ولی نے کبھی داڑھی منڈوائی نہیں۔ بولو اس اللہ کے ولی نے کبھی داڑھی منڈوائی؟ ارے مولانا حسین احمد مدنی جیسا اللہ کا ولی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں نے مطالعہ کیا، میرا دل کہتا ہے اس زمانے میں وقت کا کوئی کتب تھا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ وقت کی کتب تھے۔ اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان وہ ہے جن کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کتنوں کو لے کر نکلے؟ 350 کو لے کر مقابلہ کیا۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، میرے دوستوں بادشاہ تھے، ارے بولو نا، اچھا ان کے پاس پیسہ ہمارے جتنا ہوگا کہ زیادہ ہوگا؟ وہ قرضے میں تھے، ارے ٹیپو سلطان کو قرضہ تھا، بادشاہ تھے، ہندوستان پر حکومت تھی، ارے میرے دوستوں کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن جب دیکھا کہ انگریز لوگ آ گئے ہیں، انگریزی طریقہ آئے گا، میرے مصطفیٰ کا طریقہ جائے گا، ٹیپو سلطان نے کہا حکومت قربان کروں گا، مگر مصطفیٰ کے خلاف کسی کو آنے۔ میسور میں جامع مسجد بنائی، میں گیا ہوں اس مسجد میں، ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا ہوں، میسور کی جامع مسجد میں گیا ہوں، میں تھا، میرے ساتھ مولانا عثمان صاحب تھے، میسور کی جامع مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ جب یہ مسجد بنی تھی، بولو میسور میں جب یہ مسجد بنی تھی تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ روئے، پوری مسجد بن گئی، گنبد بن گیا، ممبر بن گیا، محراب بن گیا، شاندار مسجد، جاندار مسجد بن گئی۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مسجد کا آغاز عصر کی نماز سے ہوگا، تو سب سے پہلے امامت وہ کرائیں گے، وہ عالم امامت کرائے جو صاحب ترتیب ہوئے۔ کیا ہوئے؟ صاحب ترتیب کس کو کہتے؟ جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہوئے۔
सारा मजमे में सन्नाटा, मैसूर की जामा मस्जिद में सन्नाटा, आधे घंटे तक सन्नाटा रहा। फिर क्या करते, टीपू सुल्तान खुद इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए। का राज खुलना नहीं चाहता था, लेकिन आज खुल गया। बालिग होने से लेकर अब तक मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। बालिग होने से लेकर अब तक मेरी एक भी नमाज कज़ा। मेरे प्यारों, बहुत मेहनत की है हिंदुस्तान को आजाद कराने में। मैंने कहा अलग बात है टीपू सुल्तान का नाम आता नहीं, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता नहीं। मेरे दोस्तों, 1861, 1862, 1863, 1864, 65, 67 ऐसा जमाना। आप सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख पढ़े मेरे प्यारों, कितने उलमा को मारा गया, कितने उलमा को मारा गया। लिखा है कि दिल्ली की चांदनी चौक, दिल्ली में जो चांदनी चौक है, वहां से लेकर पाकिस्तान का खैबर, वहां तक कोई दरख्त खाली नहीं था जिस पर किसी आलिम को लटकाया न गया। 3 साल में 14,000 उलमा शहीद हुए। हम तो उन्हीं के नाम गिन लेते, दो चार के कहते थे। 3 साल में 14,000 उलमा बोलो शहीद हुए हैं। और एक अंग्रेज लिखने वाला, हमारा नहीं, अंग्रेज लिखने वाला जिसका नाम है माइक थॉमसन, क्या नाम है, वो अपनी किताब में लिखता है, अंग्रेजी जबान में अपनी किताब में, वो माइक थॉमसन अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने कई उलमा को देखा जिनको आग में जलाया गया, तो मैंने कई उलमा को देखा जिनको लोहे की जंजीरों से बांधा गया, मैंने कई उलमा को देखा जिनको आग में डाला गया। और वो कहते हैं मैंने कई उलमा को देखा जिनको सुअर की खालों में बंद करके तंदूर में डाल दिया गया। कि थॉमसन कहते हैं मैं दिल्ली में एक जगह पे था, मुझे कुछ बदबू आई, कहते मैं अंदर गया तो मैंने 80 उलमा को देखा जिनके कपड़े उतार दिए थे, 80 उलमा को देखा जिनके कपड़े उतारे थे, और सामने तंदूर था। और एक अंग्रेज मार मार के कहता था जो शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया है उसको बदल दो, शाह अब्दुल अजीज का फतवा बदल दो, बोलो अंग्रेजों को रहने का हक है। वो थॉमसन कहते 80 उलमा आग पर सब गए, मगर यही कहते गए अंग्रेज जाएंगे और मुस्तफा का तरीका आएगा। आपको मालूम है, आपको एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जो ये सबसे बड़े ये तारीख हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान का नाम ही नहीं आता। हालांकि कहो ना हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा रोल अगर अदा किया तो मुसलमान, बोलो टीपू सुल्तान। ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ताजमहल बनाने वाला मुसलमान कौन, बादशाह शाहजहां। लाल किला पे सबसे पहले तिरंगा को लहराने वाला, ये जो हम फ्लैग लहराते हैं ना, झंडा, सबसे पहले लाल किला में अगर झंडे को, हिंदुस्तान के झंडे को लहराया है तो किसने लहराया, जनरल शाह नवाज खान ने लहराया। हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा जिसने पैसे दिए, हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे दिए, उस जमाने के एतबार, आज के जमाने के एतबार से और उस जमाने के एतबार से 7 करोड़ जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने में दिए, वो भी मुसलमान, जिनका नाम सेठ हाजी ओस्मान, बोलो उनका नाम सेठ हाजी। ये तिरंगा जो हमको झंडा नजर आता ना, इसकी डिजाइन देने वाली भी एक औरत है, मुसलमान है, जिनका नाम है मिसिस सुरैया तैयब जी। इन्होंने हिंदुस्तान के ये तिरंगे को डिजाइन दिया है। और मेरे दोस्तों, हम लोग जो नारा लगाते ना, हम लोग नारा लगाते सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बोलो ना सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तराना लिखने वाले भी एक मुसलमान है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। कहाँ कहाँ इस्लाम फैला हुआ है मेरे प्यारों। ये मौलाना जाफर का नाम में ले रहा हूँ, कौन मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमको हाथ में कड़िया पहनाई गई। मौलाना जाफर कहते हैं और मेरे पूरे साथियों को हाथों में कड़िया पहने, पाँव में बेड़िया पहनाई, और कहा कि हमको लेके आए, अंबाला लेकर गए। कहाँ ले गए, अंबाला। अंबाला से हमको लेकर गए लाहौर, लाहौर से लेकर गए हमको मुल्तान। कहते मुल्तान में अंग्रेजों ने कहा कि हमने इनके हाथों में कड़िया डाली है, पाँव में बेड़िया डाली, मगर ये सुधरते नहीं है, इनको लोहे के पिंजरे में डालो। कहा ऐसे लोहे के नोकदार पिंजरे में डाला, अल्लाह की कसम हम उठ भी न सके, बैठ भी न सके, टेक भी न लगा सके। कहा 30 दिन के बाद 2 रोटी खाने को नसीब होती, एक 24 घंटे के बाद पानी का प्याला पीने को नसीब होता था। वो मौलाना जाफर थानेसरी कहते हैं कि आखिर में कहा इनको काले पानी की सजा दे दो। कहते हैं मेरे हाथ में हथकड़ी थी, आप सुनना, मैं और आप होते तो क्या होता। मौलाना जाफर थानेसरी कहते मेरे हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया, मुझे लोहे के पिंजरे में रखा था, और उस वक्त मुझे मेरी बीवी को मेरे सामने लाया गया।
میرے 3 بچوں کو میرے سامنے لایا گیا. کہتے میرا سب سے چھوٹا والا بچہ لوہے کی وہ پیچھے کو دیکھ کر پکڑ لیا اور کہا ابا یہ کیا ہو گیا. مولانا جعفر چانے سری کو کہتے ابا کیا ہو گیا, آپ کے ہاتھ میں سے خون نکلتا ہے, آپ کے پاؤں میں سے خون نکلتا. وہ بیچارہ معصوم بچہ کہتا ابا باہر آ جاؤ, ابا باہر آ جاؤ. ابا نے لوہے کی زنجیر میں سے ہاتھ نکالا, اپنے بیٹے کے سر پہ رکھا, کہا بیٹا تیرا باپ جعفر زندہ رہے گا تو واپس آئے گا, اور اگر شہید ہو جائے گا تو حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. میرے پیاروں, یہ سب کیا تھا. شیخ الہند کا نام سنا ہوگا, بولو نا شیخ الہند. ان کا جب جنازہ دیوبند لایا گیا, دیوبند جنازہ لایا گیا, تو جب غسل دینے والوں نے غسل دینا شروع کیا تو پیٹھ پر کچھ بھی نہیں تھا, صرف ہڈی نظر آتی تھی, باقی کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت مولانا حسین احمد مدنی آئے, کہا ان کو انگریزوں نے اتنا مارا ہے, اتنا آگ کے انگارے پہ لٹایا ہے کہ سارا کا سارا ختم ہو چکا. لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیوبند میں جنازہ آنے سے پہلے ایک بار کہا تھا, میں انگریزوں کے جیل میں رہا, میں انگریزوں کے جیل میں رہا, 2 چیزوں کا پیغام لے کر آیا ہوں. میں مولانا شیخ الہند مفتی محمود الحسن فرماتے کہ میں انگریزوں کے جیل میں رہا, 2 پیغام لے کر آیا. نمبر 1, مسلمانوں کبھی قرآن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا, اور نمبر 2, آپس میں خاندان میں بٹ کے دشمنیاں مت کرتا. خاندان میں بٹ کے آپس میں دشمنیاں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ خاندان میں نہیں بٹے ہوئے, یہ میرا وہ تیرا, یہ زمین میری وہ زمین تیری, یہ مسجد میری وہ تیری مسجد, یہ قبرستان میرا وہ تیرا. کیا ہے؟ اور قرآن چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ بولے چھوڑ دیا. میں تو آسان الفاظ میں ایک بات کہوں گا, بات ختم ہو جائے گی, اور بھی بہت ساری باتیں ہندوستان کی آزادی پر ابھی نہیں کہتا, لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمارے علماء نے ہندوستان کی آزادی پر جو محنت کی تھی نا, بولو نا, محنت کی تھی نا, وہ ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے تھے. الحمدللہ ہم بھی ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے ہیں. ارے بولو نا, ہم بھی ہندوستان کی زمین سے محبت کرتے ہیں. ہاں, ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں. تبسم یعنی ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں, محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے میرے دوستوں, اس سے بڑھ کے کیا چاہیے کہ ہم نے جتنی بھارت کی زمین کو مقدس سمجھا کسی نے نہیں سمجھا ہوگا. ہم کو نماز میں پانی نہ ملے تو قرآن نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ فرماتا پانی نہ ملے تو زمین سے تیمم کر لینا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھارت کی زمین سے نہیں کرنا. ہم تو بھارت کی زمین کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ جیسے وضو سے آدمی مقدس ہوتا ہے, بھارت کی زمین سے بھی مقدس ہو جاتا ہے. وہ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. بھائی, ہزاروں نفرتوں کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں, محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم تو اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. ہم سے بڑھ کر کون ہوگا میرے پیاروں. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آج میری ماں بہنیں, یہ میں نے کیوں سنا ہے, باقی دیکھنے میں جاؤ تو ہندوستان کی آزادی سے ماں بہنوں کو اس پر کیا مطلب. ہماری کتنی ماں بہنوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ 15 اگست کو ان کو اس کی فکر ہوگی. ہمارے کو تو موبائل چھوٹے تو دوسری فکر لگے پائے. صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وطن سے محبت نصیب فرمائے. آمین بولو نا, آمین بولو, آمین. میں صرف ایک بات کہوں گا, انگریزوں کو ہٹاؤ, مصطفیٰ کا دامن لاؤ. ہم تو واپس سب ختم ہو گئے. انگریز تو ہٹ گئے لیکن ہم خود ہی انگریز بن گئے. ہماری ماں بہنوں کے بال دیکھو, بال کٹنگ, پارلر میں جا کے فیشیل, پارلر میں جا کے اپنا کو بیوٹی بنانا. ماں بہنوں کے کپڑے, ماں بہنوں کے برقعے, ماں بہنوں کا اٹھنا بیٹھنا. ارے جس انگریز کو ہم نے, ہمارے علماء نے قربانیاں دے دے کے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ بنا کے, جن علماء نے انگریزوں کو ہٹایا, انگریز تو چلے گئے. افسوس اس کا ہے کہ ہم خود انگریز بن گئے. ہم خود انگریز بن گئے. ہمارے مردوں کو دیکھو ماشاءاللہ, ابھی ٹوپی پہنی, باقی راستے میں ٹوپی نہیں. ہمارے ٹی شرٹ, ہمارے جینس, یہ کیا ہے, انگریزی لباس. ٹی شرٹ جینس انگریزی لباس.
सर पे टोपी का ना होना, इमामे का ना होना, ये अंग्रेज का तरीका है। मेरे दोस्तों, हमारे खाने का तरीका अंग्रेजों का तरीका है, हमारे उठने बैठने का तरीका अंग्रेजों का तरीका, हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं अंग्रेजों का तरीका, हमारी माँ बहनों के चेहरों पे बुर्का नहीं अंग्रेजों का तरीका, हमारी माँ बहनों के बाल खुले अंग्रेजों का तरीका, हमारी माँ बहनें आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन के बाहर निकलती अंग्रेजों का तरीका। अरे वो उलमा कयामत में हमको पूछेंगे अंग्रेजों को निकाला था, हमको क्या मालूम मुस्तफा का दामन छोड़ के तुमको। Allahu 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 Allah Allah